أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے حرام مال 3 طریقوں سے کھانے سے منع فرمایا۔ یتیم کا مال نہ کھاؤ، بیویوں کا حق مہر نہ دباؤ، وارثوں کا حق نہ کھاؤ۔ اب اگلی آیات کے اندر ترغیب الی تعمیل الاحکام ہے۔ اللہ رب العزت احکام پر عمل کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ جو حکم میں تمہیں دے رہا ہوں اس میں تمہارا مصلحت ہے، تمہارا فائدہ ہے۔ میرے احکامات پر عمل کرو، میرے حکم کو مانو گے، رحمان کے حکم پر چلو گے تو تمہاری مہمان نوازی جنت میں کی جائے گی۔ اگر خواہش پرستوں کے طریقے پر چلو گے، شیطان کے راہ پر چلو گے تو آگے تمہیں جہنم سے دوچار ہونا پڑے گا، جہنم کی سزائیں بھگتنی پڑے گی۔ فرمائے یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ کھول کر بیان کرے تمہارے سامنے احکامات۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، یہ احکامات کھول کر اللہ رب العزت تمہارے فائدے کے لیے تمہارے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور اللہ تمہیں چلانا چاہتا ہے ان لوگوں کے راستے پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم انبیاء کے راستے پر چلو، صلحاء کے راستے پر چلو، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کے راستے پر اللہ چاہتا ہے کہ تم چلو۔ جیسے وہ کامیاب ہوئے تم بھی کامیاب ہو جاؤ۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تمہارے اوپر رجوع کرتا ہے، تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ رجوع فرماتے ہیں، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر لے گا، معاف کر لے گا، بخش دے گا تمہارے گناہوں کو۔ واللہ علیم، اللہ خوب جانتا ہے بندوں کے مصلحتوں کو، کون سے حکم میں بندے کے لیے فائدہ ہے تو ان احکامات کا حکم دیا، اور کون سے میں بندے کے نقصانات ہیں تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا۔ حکیم، وہ اللہ حکمتوں کا بادشاہ ہے، جو بھی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ مصلحت پر مبنی ہے، اس میں حکمت ہے۔ بندہ جانے یا نہ جانے، سمجھے یا نہ سمجھے، مگر جو بھی اللہ نے حکم دیا ہے اسی میں بندے کا فائدہ ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ رجوع کرے تمہارے اوپر۔ ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو خواہش پرست ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ ہٹا دے تمہیں سیدھی راہ سے دور ہٹنا۔ خواہش پرستوں سے یہاں کون مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے مجوسی، یہود اور زناکار لوگ مراد ہیں۔ مجوسیوں کے نزدیک بہن سے، بھتیجی سے، بانجی سے نکاح کرنا جائز ہے، اور یہودیوں کے ہاں ستیلی بہن سے، ستیلی بھتیجی اور بانجی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خواہش پرست ہے، ان کی راہ پر نہ چلو، یہ تمہیں اپنے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں،
یہ تمہیں مجھ سے دور کرنا چاہتے ہیں، یہ خواہشات کے غلام ہیں، یہ دنیا کے طالب ہیں، تم میرے احکامات پر عمل کرو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، چاہتا ہے اللہ کہ تم پر بوجھ ہلکا کر دے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں آسان احکامات دیے ہیں، اور وہ چیزیں جو پچھلی امتوں کے اندر حرام تھی وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دی، آسان احکامات دیے۔ کیوں آسان احکامات دیے؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور بنا ہے انسان فطرتاً کمزور، انسان کمزور ہے۔ اب انسان کا خواہشات سے صبر کرنا یہ دشوار ہے، اس لیے مجبوری کے وقت اللہ تعالیٰ نے باندی کے ساتھ نکاح کرنے کی بھی اجازت دی ہے، اور بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایسے احکامات دیے کہ ہر حکم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بندے کے ضعف اور کمزوری کا خیال رکھا ہے۔ کوئی بھی ایسا حکم اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں دیا کہ انسان اس حکم کو بجا نہ لا سکے، انسان میں اس کی طاقت نہ ہو۔ اللہ نے آسان احکامات دیے، نماز پڑھنے کا حکم دیا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اب کوئی بندہ 1 منٹ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، کمزور ہے، بیمار ہے، چکر آتا ہے، گر جاتا ہے، زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اب جو زمین پر بیٹھ سکتا ہے اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر گھر پہ فرش پہ بیٹھتا ہے اور چوراہوں پر بیٹھتا ہے، فٹ پاتھ پر بیٹھتا ہے، تو مسجد کے فرش پر بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اب اگر وہ فرش پر بھی نہیں بیٹھ سکتا تو تب پھر کرسی پر بیٹھے، تیسرا درجہ یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسان احکامات دیے، ایسا کوئی حکم نہیں کہ بندہ اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالہم، تم مت کھاؤ ایک دوسرے کا مال، بینکم آپس میں، بالباطل، ناحق طریقے سے۔ اپنا مال اس لیے کہا کہ ہمارا دین ایک ہے، اور مسلمان کے بارے میں فرمایا المسلم کجسد واحد، پوری دنیا کے مسلمان جسد واحد کی طرح ہے۔ اگر ایک آدمی کو تکلیف ہو تو دنیا بھر کے مسلمان کو تکلیف ہونی چاہیے۔ تو اس لیے دوسرے مسلمان کا ناحق مال کھانا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مال ناحق طریقے سے کھانے سے تعبیر فرمائے، کیونکہ دوسرا مسلمان تمہارا دینی بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، اس کا مال ناحق اور ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے مت کھاؤ، یہ حرام ہے۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ ہو تمہاری آپس کی رضامندی، سوداگری کے ساتھ۔ اگر تجارت کر رہے ہو، خرید و فروخت ہو، دوسرے بھائی سے کچھ کما سکتے ہو تو یہ طریقہ کمائی کا جائز ہے۔ ایک چیز 500 روپے کا آپ نے لیا ہے، دوسرے بھائی کو آپ 700 روپے کا، 600 کا بیچ دیتے ہو، یہ سوداگری ہے، یہ تجارت ہے۔ لیکن تجارت میں شرط ہے عن تراض منکم، تمہاری آپس کی خوشی ہو، رضامندی ہو، تو اس طریقے سے اپنے مسلمان بھائی سے بھائی نفع حاصل کر سکتا ہے، خرید اور فروخت کے طریقے پر۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم ایک دوسرے کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو قتل مت کرو، یعنی اپنے بھائی کو قتل نہ کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ جیسے میں نے عرض کیا المسلم کا جسد واحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اور دوسرے کو قتل کرنا ایسا ہے کہ گویا اپنے آپ کو قتل کرنا، دوسرے کو تکلیف پہنچانا ایسا ہے گویا کہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور مت قتل کرو اپنے آپ کو، اس سے اللہ تعالیٰ نے خودکشی سے منع فرمایا۔ حقیقت میں اپنے آپ کو قتل کرنے سے ممانعت ہے، کیونکہ جو جسم ہمارے پاس ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تصرف کے لیے یہ جسم دیا ہے، اور تصرف بھی جائز کاموں کے اندر، تو خودکشی کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔
اپنے آپ کو مارنا، اپنے آپ کو قتل کرنا یہ ناجائز ہے۔ ہاں جو اس قرآن کو قرآن نہیں مانتے اور جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، شیعہ شنیعہ، وہ ماتم کو عبادت سمجھتے۔ ماتم عبادت نہیں، ماتم ایک لعنت ہے، اور ماتم نواس رسول اور ان کے خاندان کی بد دعا ہے جو ان پر پڑی ہے اور قیامت تک سینوں کو پیٹتے رہیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تو رحم چاہتا ہے، تم سے یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے آپ کو مارو، اپنے آپ کو قتل کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ کام کرے، ذالکہ کا مشار الیہ، یا تو وہ تمام احکامات ہیں جو سورۃ نساء کے شروع سے لے کر یہاں تک بیان ہوئے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں ذالکہ کا مشار الیہ لا تأکلوا اموالکم، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور دوسرا ولا تقتلوا انفسکم، یہ دو حکم ذالکہ اسم اشارہ کے لیے مشار الیہ ہے۔ جو یہ کام کرے عدواناً، زیادتی کے ساتھ، عدوان عربی کے اندر کہا جاتا ہے زیادتی میں حد سے گزر جانا، وہ ظلماً، اور ظلم کے ساتھ، ظلم کسی کے حق میں ناحق طریقے سے دست درازی کرنا، اسے ظلم کہا جاتا ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، اب ٹوپی رکھنے کا جگہ سر ہے اور جوتا پہننے کی جگہ پیر ہے، کوئی آدمی جوتا اٹھائے سر پہ رکھ کے اور سر کی ٹوپی پیر پر رکھ کے، تو لغوی اعتبار سے یہ بھی ظلم ہے، تو دوسرے کا حق کھانا یہ ظلم ہے، اس لیے منع فرمایا۔ وَكَانَ ذَلِكَ، ہاں جو یہ اس طرح کرے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اللہ فرماتے ہیں قریب ہم ان کو جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ دوسرے کا قتل کرنا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے، دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھانا یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ کام اللہ پر آسان، کسی کو جہنم کے اندر ڈالنا اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، اللہ پر آسان ہے۔ جو اللہ کے احکامات کو توڑے گا اور اللہ کی چاہت ہوئی تو انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم، چاہتا ہے اللہ کریم کہ کول کول کر بیان کرے تمہارے سامنے احکامات، وَيَهْدِيَكُمْ، اور چلائے تمہیں سنن الذین، ان لوگوں کے راستوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور رجوع کرے تم پر، واللہ علیم حکیم، اور اللہ کریم خوب جاننے والا ہے بندوں کے مصلحتوں کو، حکیم حکمت والا ہے۔ واللہ یرید، اور چاہتا ہے اللہ، ان یتوب علیکم، کہ رجوع کرے تم پر، ویرید الذین، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون الشہوات، جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، جو نفسانی خواہشات کے تابع ہے، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ ہٹ جاؤ تم سیدھی راہ سے، میلن عظیما، دور ہٹنا۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، ان یخفف عنکم، کہ ہلکا کر دے تم سے بوجھ کو، وخلق الانسان ضعیفا، اور بنا ہے انسان فطرتاً کمزور۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم، تم مت کھاؤ ایک دوسرے کا مال، بینکم، اپنے درمیان، بالباطل، ناحق طریقے سے، الا ان تکون تجارتا، مگر یہ کہ ہو سوداگری، عن تراض منکم، تمہاری آپس کی رضامندی سے، ولا تقتلوا انفسکم، اور قتل مت کرو اپنے آپ کو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ کریم تم پر رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص کرے یہ کام،
عدوانن زیادتی سے، وظلمن اور ظلم سے، فسوف نصلیہ نارا پس ان قریب ہم اس کو داخل کریں گے آگ میں، وَكَانَ ذَلِكَ اور یہ آگ میں داخل کرنا علی اللہ یسیرا اللہ پر آسان ہے۔